اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب واولادہ المعصومین الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین عنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد والقاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد فقال علی بن الحسین زین العابدین علیہ الصلاۃ والسلام ان لأمی العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ صلوات مومنین کرام، آپ تمام عاشقان اہل بیت کو ولادت باسعادت شہنشاہ وفا حضرت ابو الفضل العباس علمدار علیہ السلام کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک اس دعا کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں شہنشاہ وفا کی دنیا میں زیارت اور آخرت میں شفاعت نصیب فرمائے۔ مومنین کرام، حضرت عباس علمدار علیہ السلام مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تمنا کا نام ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کی تمنا کا نام عباس۔ جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ کی شہادت کے کافی عرصہ بعد جناب عقیل سے فرمایا کہ عقیل بھائی، مجھے عرب کے بہادر گھرانے سے رشتہ چاہیے۔ جناب عقیل نے عرض کی آقا کس لیے؟ فرمایا میں چاہتا ہوں کہ عرب کے کسی بہادر گھرانے کی خاتون سے شادی کروں، فتلد لی غلاما فارسا، اور اللہ اس بہادر ماں سے مجھے ایک بہادر اور شہسوار بیٹا عطا فرمائے جو کربلا کے میدان میں میری طرف سے فرزند رسول پر جان قربان کرے۔ یہ ہے تمنا امیر المومنین علیہ السلام۔ اچھا مومنین، اس میں بھی ہمارے لیے پیغام ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا علم زیادہ ہے یا حضرت عقیل کا علم زیادہ ہے؟ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کا علم زیادہ ہے۔ تو جناب عقیل سے مولا امیر المومنین نے یہ مشورہ کیوں کیا؟ بعض موضوعات کی اہمیت کے پیش نظر امام معصوم سوال جواب کا انداز اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ موضوع تاریخ حدیث کا حصہ بن جائے اور قیامت تک آنے والی نسلوں تک وہ پیغام پہنچے۔ اس میں پیغام صرف یہی ہے کہ اگر اچھی اولاد کی تمنا ہو تو پھر ماں بھی اچھی منتخب کرے۔
ماں کا جو انتخاب ہے وہ بھی سوچ سمجھ کے ہو۔ سبحان اللہ۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فرمایا تھا ایاکم و خضرات دمن، گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے بچو۔ قیل وما خضراء دمن یا رسول اللہ، یا رسول اللہ گندگی کے ڈھیر پر اگنے والے سبزے سے آپ کی مراد کیا ہے؟ فرمایا المرأۃ الحسناء فی منبت السوء، ایک خوش شکل عورت جس کی تربیت پرورش ایک گندے گھرانے میں ہوئی ہو، ایک ایسے گھرانے میں کہ جہاں رزق حلال حرام کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، فرمایا اس عورت کی مثال گندگی کے ڈھیر پر اگنے والا سبزے کی طرح۔ وہ سبزہ بظاہر آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، لیکن آقا فرماتے ہیں یہ تو دیکھو جہاں سے وہ غذا حاصل کر رہا ہے سبزہ، وہ تو گندگی ہے۔ اس لیے امیر المومنین علیہ السلام نے بھائی کے ساتھ اس موضوع کو ڈسکس کیا تاکہ تاریخ حدیث کا حصہ ہو جائے۔ اچھی اولاد کی تمنا ہے تو اچھی ماں کا انتخاب کرو۔ اور پھر مولا امیر علیہ السلام کی ذرا اس تمنا پہ غور تو کریں، یعنی مولا امیر المومنین علیہ السلام یہ تو جانتے تھے جو میرا بیٹا ہوگا وہ میری شجاعت کا وارث ہوگا، حیدری خون اس کی رگوں میں ہوگا، لیکن مولا چاہتے تھے نہیں، صرف باپ کی طرف سے شجاعت اس کو ورثے میں نہ ملے، ایک ایسا بیٹا چاہتے تھے ماں کے دودھ میں بھی شجاعت جس کو پلائی جائے، ماں کے دودھ میں بھی شجاعت جس کو پلائی جائے۔ اس لیے میں نے عرض کیا نا کہ مولا علی علیہ السلام، وہ ایک انڈیا کا میں دیکھ رہا تھا مشاعرہ، بڑا کمال کا، مجھے بڑا ہی لطف آیا، بڑا ہی سکون آیا، میں نے شیئر بھی کیا آگے۔ وہ بڑی ایک لمبی وہ نا شاعری میں تفصیل بیان کرتے ہیں کہ مولا علی علیہ السلام نے نا رب سے کچھ بھی نہیں مانگا، جی کچھ بھی نہیں مانگا، جتنے رب کریم نے فضائل عطا فرمائے یہ مولا علی نے نہیں مانگے۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں جس مولا علی نے رب سے کچھ نہیں مانگا اسی علی نے عباس مانگا، اللہ سے عباس کو مانگا، اور شجاعت یہی وجہ تھی، اتنے شجاع اور اتنے بہادر۔ احباب ذرا توجہ فرمائیے، اولاد امیر المومنین علیہ السلام میں سے جو بیٹا کاملاً اپنے بابا کی شبیہ اور کاملاً حیدر قرار علیہ السلام کی تصویر تھے وہ مولا عباس علیہ السلام، حیدر ثانی جنہیں کہا گیا، یہ کاملاً امام امیر المومنین کی تصویر تھی۔ اور مولا عباس علیہ السلام کے لیے لکھا گیا ایک قوی الجثہ، ایک طویل القامت شخصیت، کان بین عینیہ اثر السجود، جس طرح امام سجاد علیہ السلام کی پیشانی مبارک پر کثرت سجدہ کی وجہ سے سجدوں کے آثار تھے، مولا عباس علیہ السلام کی پیشانی پر بھی کثرت سجدہ، اتنے قوی الجثہ اور طویل القامت تھے کہ کسی عام گھوڑے پر سوار نہیں ہوتے تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ یرکب الفرس المتہم، ایک بلند قامت گھوڑا، اس پر مولا عباس سوار ہوتے تھے، اور اس پر بھی سواری کے بعد عالم کیا ہوتا تھا، یہ روایت کہتی ہے کہ مولا عباس علیہ السلام اس گھوڑے پر سوار ہونے کے بعد اگر پاؤں رکاب میں رکھتے تو جو گھٹنے تھے وہ گھوڑے کے کانوں سے ٹکراتے تھے، اور اگر رکاب سے پاؤں نکالتے تھے تو زمین قدم چومتی تھی۔ یہ جثہ تھا، یہ وجود تھا، ایک پہاڑ کی طرح۔ بعض نے نا ایک تشبیہ استعمال کی مولا عباس کے لیے، کالجبل العظیم، اور یقین کیجیے آپ حیران ہو جاؤ گے کہ
اگر اس جملے پہ اگر آپ توجہ کریں گے تو لطف آئے گا اور مولا عباس علیہ السلام کی شجاعت کا اندازہ ہو پائے گا۔ شب جمعہ ایک صلوات بلند آواز سے پھر سنیں۔ محققین کی تحقیق کہ کربلا میں لشکر یزید کی تعداد کتنی ہے، تحقیق یہ ہے کہ 30,000 کا لشکر ہے، روایات اور بھی ہیں، لیکن یہ جو 30,000 کا لشکر ہے، یہ لشکر بھی یکبارگی نہیں آیا، ایک ہی مرتبہ نہیں آیا، یہ بھی حصوں میں آیا ہے۔ سب سے پہلے اور 1,000 کا دستہ لے کر پہنچا تھا، اچھا پھر 3 محرم کو عمر ابن سعد 4,000 کا دستہ لے کر پہنچا ہے۔ اسی طرح پھر اس نے پیغام بھیجا کہ اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 2,000 کا دستہ آ گیا، پھر قاصد بھیجا کہ نہیں اور سپاہ بھیجی جائے، پھر ایک 3,000 کا دستہ آ گیا۔ بڑے خوبصورت جملہ، خدا کی قسم۔ ابن زیاد نے ابن سعد کو کہلا بھیجا کہ تو جو بار بار سپاہ کا تقاضا کر رہا ہے، مجھے بتا دو صحیح کہ حسین کا لشکر کتنا بڑا لشکر ہے۔ اس وقت ابن سعد نے کہا، ابن زیاد حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، 72 افراد ہیں، وَلَكِنَّ فِيهِمْ عباس۔ حسین کا لشکر تو کوئی بڑا لشکر نہیں ہے، لیکن حسین کے لشکر میں ایک عباس بھی موجود۔ اللہ اکبر۔ لہذا جناب عقیل سے فرمایا ایک ایسا بیٹا اللہ مجھے دے کہ ماں کی طرف سے بھی شجاعت جس کو دودھ میں پلائی جائے۔ جناب فاطمہ کلابیہ سلام اللہ علیہا، یہ بنی ہاشم کے گھرانے کے بعد عرب کے بہادر گھرانوں میں سے جناب عباس علیہ السلام کے ننہالی جو رشتہ دار تھے، ماموں تھے، اور ان کے بارے میں ایک لفظ لکھا ہے ملاعب الاسنہ، نیزوں سے کھیلنے والے۔ اتنے ان میں بہادر تھے کہ اگر اس جزیرت العرب سے کوئی عرب جاتا تھا نا جب قیصر روم کے پاس، اور وہ اتنا بتا دیتا تھا کہ میں مولا عباس علیہ السلام کے نانا کو اور ماموں کو جانتا ہوں، تو اسی بات پہ وہ ان کو اپنا مہمان بنا لیتا تھا کہ اتنے بڑے بہادر انسان کو یہ جانتے ہیں۔ توجہ ہوگی میرے محترم سامعین، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کے لیے خواستگاری کرنے جناب عقیل گئے۔ حزام مولا عباس کے نانا کا نام ہے، تو جناب حزام نے بڑا استقبال کیا کہ ایک ہاشمی سردار ہمارے گھر آیا ہے۔ پذیرائی کی، سردار کیسے آنا ہوا؟ کہا میں تمہاری بیٹی کا رشتہ مانگنے آیا۔ کس کے لیے؟ فرمایا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ جناب اعظم خوش ہوئے، امیر المومنین سے رشتہ ہمارے لیے فخر اور سعادت کی بات ہے، لیکن سردار آپ تشریف رکھیں، شریعت کا حکم یہی ہے کہ بیٹی کی رائے معلوم کی جائے۔ میں بیٹی اور بیٹی کی ماں سے ان کے سامنے یہ موضوع رکھتا ہوں تاکہ ان کی رائے بھی معلوم ہو جائے۔ جناب اعظم گھر کی طرف چلے تو جناب ثمامہ نام ہے مولا عباس علیہ السلام کی نانی کا، وہ بیٹی کے بالوں میں نہ کنگھی کر رہی جناب فاطمہ کے سر میں۔ تو بیٹی کہتی ہے اماں میں نے نا رات خواب دیکھا ہے اور اس خواب کی تعبیر چاہتی ہوں۔ جناب حزام نے جو ہی لفظ خواب سنا نا تو وہیں پہ قدم رک گئے کہ میں بھی تو سنوں کہ میری بیٹی نے کیا خواب دیکھا ہے۔ کہتے ہیں اماں میں نے خواب میں دیکھا ہے ایک جنت نظیر ماحول ہے، خوبصورت باغ ہے، چاندنی رات ہے، نہریں چشمیں جاری ہیں اور پھول کھلے ہیں۔ میں اللہ کی قدرت میں غور و فکر کر رہی ہوں
میں اماں اچانک دیکھتی ہوں آسمان کی طرف کہ وہ جو چاند ہے نا وہ آسمان سے ٹوٹ کے آہستہ آہستہ زمین کی طرف جھکنا شروع ہوا، اور آہستہ آہستہ جھکتے جھکتے میں نے کیا دیکھا، وہ میری گود میں آ گیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے وقفے سے 3 روشن ستارے باری باری آسمان سے ٹوٹے اور میری گود میں آ گئے، اور میں پھر سنتی ہوں کہ مجھے غیب سے ندا آتی، فاطمہ تجھے مبارک ہو۔ یہ خواب کہتی میں نے دیکھا، اور میں بیدار ہوئی تو جناب ثمامہ نے فرمایا کہ فاطمہ بیٹی یہ تو بہت ہی مبارک خواب ہے، اور اس خواب کی تعبیر بڑی واضح ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ اللہ تجھے 4 بیٹے عطا فرمائے گا، ان میں ایک بیٹا مثل چاند کے ہوگا اور باقی 3 بیٹے مثل ستاروں کے ہوں گے۔ ماں بیٹی کی یہ بات ختم ہوئی، جناب اعظم آگے بڑھے، فاطمہ بیٹی مبارک ہو، تجھے خواب کی تعبیر مل گئی ہے۔ فاطمہ بیٹی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے جناب عقیل خواستگاری کرنے ہیں، تمہارا رشتہ علی کے لیے مانگنے ہیں۔ بی بی نے حمد خدا ادا کی، میرا اللہ تیرا شکر ہے۔ میں بی بی باپ سے کہتی، بابا میں نا اللہ سے دعا کرتی تھی، اے پروردگار مجھے ایسا شوہر عطا کرنا کہ میں عرب کی عورتوں پر فخر کر سکوں۔ میرا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میری دعا کو مستجاب کر دیا۔ شادی ہو گئی جناب فاطمہ کے ساتھ۔ پہلے دن جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا، یاد رکھیے یہ جو بی بی ہے نا، یہ باب الحوائج ہے۔ خدا جانتا ہے میں نے بڑے بڑے علماء سے یہ بات سنا، اور میں جب ادھر گیا نا جی بعض عرب ریاستوں میں، تو وہاں پہ تو بہت چیز میں نے گھروں میں دیکھی، وہ بہت عقیدت جناب ام البنین سے رکھتے ہیں۔ وہ کہتے کوئی حاجت ہو جناب ام البنین کے نام سے توسل کرو اور بی بی کے نام کی نظر مانو، اللہ تمہاری حاجت پوری فرما دے۔ خود مولا عباس علیہ السلام کے القاب میں بھی ایک لقب باب الحوائج ہے۔ یہ وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں بڑا مؤثر وسیلہ ہے، لیکن ان کی والدہ گرامی کا وسیلہ بھی رب کی بارگاہ میں بڑا مؤثر وسیلہ ہے، وہ بھی باب الحوائج۔ دلہن کی حیثیت سے جب بی بی تشریف لائنا در اقدس امیر المومنین علیہ السلام پر، لفظوں کا ذمہ دار ہوں، بی بی نے دہلیز کے اندر قدم نہیں رکھا، پہلے دہلیز امیر المومنین پر بوسہ دیا۔ جناب حسنین کریمین آگے بڑھے، امام حسن علیہ السلام نے ماں کو دائیں ہاتھ سے پکڑا اور امام حسین علیہ السلام نے بائیں ہاتھ سے پکڑا، اور عرض کی اماں گھر میں قدم رکھے نا۔ بی بی عرض کرتی شہزادوں میں تمہاری ماں بن کے نہیں، میں اولاد فاطمہ کی کنیز بن کے آئی، میں تو تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں۔ یہ وہ وفا تھی جو شہنشاہ وفا کو ماں کی طرف سے دودھ میں پلائی گئی، دودھ میں پلائی۔ اور یقین فرمائیے پھر ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام نے بھی خود کو آقا کا غلام ہی کہلوایا۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام بی بی کو فاطمہ کہہ کر بلاتے تھے، فاطمہ۔ ایک دن بی بی نے عرض کی آقا مجھے نا کسی اور نام سے پکارا کریں۔ کیوں فاطمہ؟ آقا میں دیکھتی ہوں جب آپ مجھے فاطمہ کہہ کے بلاتے ہیں، میں دیکھتی ہوں کہ اولاد فاطمہ کو اپنی ماں فاطمہ یاد آتی، ان کے چہروں پہ اداسی مجھے نظر آتی ہے، میں اولاد فاطمہ کو اداس نہیں دیکھ سکتی۔ اس کے بعد پھر مولا امیر المومنین علیہ السلام بی بی کو ام البنین کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ 4 شعبان المعظم 26 ہجری، یہ وہ دن ہے جس دن آقا امیر المومنین کو ان کی تمنا ملی۔
مولا عباس علیہ السلام اس کائنات میں تشریف لائے. ایک صلوات سارے بلند آواز قرار کے گھر میں حیدر ثانی آیا. اور مومنین کرام، میں چند روایات کے پیش نظر جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا امیر المومنین علیہ السلام کی تربیت فرمائی ہے، بین ہی اسی طرح سے مولا حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کی تربیت فرمائی. سبحان اللہ. پہلی مماثلت تو یہی دیکھیے کہ آقا امیر المومنین علیہ السلام خانہ کعبہ میں ولادت باسعادت ہوئی تو آنکھیں نہیں کھولی تھیں. مولا علی علیہ السلام نے دنیا میں پہلی نگاہ چہرہ رسالت پر ڈالی تھی. یقین کیجیے اسی طرح جب مولا عباس علمدار علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، آقا عباس علیہ السلام نے بھی آنکھیں نہیں کھولی، نہ ماں کی گود میں کھولی. بی بی نے بلکہ عرض بھی کی کہ آقا آپ کا بیٹا آنکھیں نہیں کھول رہا. فرمایا امیر المومنین نے، ام البنین اس میں بھی ایک راز ہے، اور میں جانتا ہوں میرا بیٹا حسین، میرا بیٹا عباس کن ہاتھوں پر آنکھیں کھولے گا. نہ مولا امیر المومنین کے ہاتھوں پر آنکھیں کھولی، نہ امام حسن علیہ السلام نے اٹھایا آنکھیں کھولی. جب آقا امام حسین علیہ السلام نے اٹھایا اپنے بھائی کو، مولا عباس علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور پہلی زیارت دنیا میں امام حسین علیہ السلام کے چہرے، پہلی زیارت امام حسین علیہ السلام کی. جس طرح رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی زبان مبارک اور اپنا لعاب رسالت چسایا، امام حسین علیہ السلام نے بھی اپنے بھائی کو اپنی زبان امامت چسائی. اور جس طرح امیر المومنین خطبہ قاسیہ میں اپنی آپ بیتی بیان فرماتے ہیں، خطبہ قاسیہ میں اجازت ہو تو میں دو جملے عرض کروں. ایک صلوات پڑھو آقا کی ذات پہ بلند آواز. رسول اللہ نے کیسے پالا مولا علیہ السلام کو، وہ جملے خطبہ قاسیہ کہ میں سناتا ہوں، بس اسی سے آپ سوچ لیجئے گا کہ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو پالا. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں وضعنی رسول اللہ فی حجرہ وانا ولد، میں بچہ تھا جب رسول اللہ نے مجھے گود میں اٹھا لیا تھا. یضمنی الی صدرہ، ہر وقت مجھے سینے سے لگائے رہتے تھے. یکنفنی فی فراشہ، اپنے بستر پر جب لیٹتے تھے اپنے پہلو میں مجھے لٹایا کرتے تھے. یمسنی جسدہ، اپنے بدن مبارک کو مجھ سے مس کیا کرتے تھے. یشمنی عرفہ، اپنی خوشبو رسالت مجھے سنگھایا کرتے تھے. وکان یمزغ الشیء ثم یلقمونیہ، اور رسول اللہ غذا کو منہ میں ڈال کے چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے میں علی کے منہ میں دیا کرتے تھے. وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَسْرَ أُمِّهِ، اور ایک جملہ فرمایا کہ میں ساری زندگی پیغمبر کے پیچھے پیچھے یوں چلتا رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اونٹنی کے پیچھے پیچھے چلا جاتا. بعین ہی اسی طرح مولا حسین علیہ السلام نے شہنشاہ وفا کو پالا ہے. سینے سے چمٹائے رہتے تھے، سینے سے لگائے رہتے تھے، اپنے بستر پر اپنے پہلو میں مولا عباس کو سلایا کرتے تھے. غذا کو چبا کے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے مولا عباس علمدار علیہ السلام کے منہ میں دیا کرتے تھے. کیا عظمت ہے خدا کی قسم. سامعین گرامی قدر، اور پھر جس طرح امیر المومنین علیہ السلام کے لیے یہ جملہ ہے نا، مولا امیر خود فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ زکن زکا. اس جملے کا نا پہلے جو ترجمہ آپ سارے جانتے ہیں علماء کرتے تھے، وہ یہ کرتے تھے کہ مولا امیر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے مجھے ایسے علم عطا کیا جیسے ایک پرندہ اپنے بچے کو چوک دیتا ہے، دانہ دیتا ہے، جیسا لے آتا ہے ویسا ہی بچے کو دے دیتا ہے.
ایک اہل علم نے بڑی خوبصورت بات کی، انہوں نے کہا کہ اس یہ جو جملہ ہے نا علمنی رسول اللہ زکن زکا، اس میں کوئی کبوتر کی یا پرندے کی یا بچے کی بات نہیں ہے، صرف اس زکن زکا کو سمجھانے کے لیے اس مثال کا سہارا لیا گیا ہے۔ وہ کہتے تھے آج کے زمانے میں نوجوانوں کو اس کا سمجھانا آسان ہے، اس کی جگہ نا دوسری مثال آپ یوں رکھیں کہ رسول اللہ نے اس طرح سے اپنا علم منتقل کیا امیر المومنین کی طرف جیسے ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بعین اسی طرح جناب عباس علمدار علیہ السلام کے لیے جملہ انا عباس ابن علی امیر المومنین زق العلم زکا، مولا عباس علیہ السلام کو بھی علم بھرایا گیا ہے۔ تین معصومین سے علم کسب کیا ہے مولا عباس علیہ السلام، ایک تو خود فرزند امیر المومنین، پھر امام حسن علیہ السلام، پھر امام حسین علیہ السلام۔ تین معصومین نے جس شخصیت کو سنوارا ہو، جس کی تعمیر فرمائی ہو، جس کی تربیت فرمائی، اور مومنین کرام پھر اتنے، میں نے یہ جملہ پہلے نہیں سنایا، اور اس جملے کو سب نے لکھا، جتنے سیرت نگار ہیں اور مقتل نگار سب نے لکھا کہ جناب علی اکبر علیہ السلام کی بھی جب ولادت بسعادت ہو گئی تو جناب علی اکبر علیہ السلام کاملاً شبیہ رسول تھے، اور جناب عباس علمدار علیہ السلام کاملاً شبیہ حیدر قرار تھے۔ یقین کیجیے جملہ تاریخ میں ہے کہ جب چچا بھتیجا دونوں ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے مدینہ میں چلتے تھے نا، لوگ گھروں سے باہر نکل کر دکانیں چھوڑ کر وقت کے محمد اور وقت کے علی کے دیدار وقت کے محمد اور وقت کے علی کا دیدار کرتے تھے، اور زیارت کرنے میں ایک دوسرے پر سبقت حاصل کرتے تھے۔ اور پھر جس طرح امیر المومنین علیہ السلام نے ساری زندگی دعویٰ کیا کہ انا عبد من عبید محمد، میں نے کل خطبہ منا میں جملہ سنایا پرسوں، امام حسین علیہ السلام نے خطبہ منا میں صحابہ کو گواہ بنا کے کہا تھا، گواہی دو کہ تم نہیں جانتے تھے کہ رسول اللہ جب بھی میرے بابا کو بلاتے تھے فرماتے تھے میرا بھائی علی کہاں ہے، میرے بھائی کو میری طرف بلاؤ۔ رسول اللہ ہمیشہ بھائی کہہ کے بلاتے تھے، لیکن مولا امیر المومنین کیا دعویٰ کرتے تھے، انا عبد من عبید محمد، میں غلام ہوں آقا کا، میں غلام ہوں رسول اللہ کا۔ یقین کرنا مولا عباس علیہ السلام نے بھی خود کو ساری زندگی امام حسین علیہ السلام کا غلام ہی کہا۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام کو مولا عباس علیہ السلام خطاب کرتے تھے، یا سیدی و مولائی، یا سیدی و مولائی، اے میرے سردار، اے میرے آقا و مولا کہہ کے، اور آقا زادی جناب زینب صلوات اللہ علیہ کو مولا عباس علیہ السلام جب خطاب کرتے تھے، یا سیدتی و مولاتی، یا سیدتی و مولا، کیا وفا ہے خدا کی قسم۔ اور مومنین کرام آپ حضرات جو مشرف ہوئے ہیں، مولا کی وفا کا جملہ پڑھتا ہوں، ایک صلوات ذرا سارے حضرات بلند آواز سے۔ خداوند عالم ہر مومن کو کربلا کی زیارت نصیب کرے اور بار بار نصیب کرے۔ جو حضرات گئے شاید آپ مشرف ہوئے، دیکھا جب نہر القما سے، مسجد امام صاحب الزمان بھی ہے وہاں پر، نہر القما سے جب حرم کی طرف آتے ہیں تو وہ ایک گلی ہے، اس میں ایک مقام ہے جہاں پر نشاندہی کی گئی ہے کہ شب عاشور جہاں پر مولا حسین علیہ السلام اور عمر ابن سعد کی ملاقات ہوئی تھی، وہاں موجود ہے، آج بھی مقام موجود ہے۔ جس طرح آپ نے دیکھا نا کہ مقام علی اکبر علیہ السلام، مقام علی اصغر علیہ السلام، اور اسی طرح دوسرے مقامات، وہاں پر مقام ملاقات امام حسین علیہ السلام با عمر ابن سعد۔ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور آقا عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ عمر ابن سعد کو
جا کے پیغام دو میرا کہ میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ عمر ابن سعد نے آمادگی ظاہر کی، 100 سپاہی ساتھ لے کے ملاقات کے لیے آیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے آقا عباس علیہ السلام کو بھیجا کہ ابن سعد سے کہو میں تنہائی میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، سپاہیوں کو واپس بھیج دے۔ عمر ابن سعد نے باقی تو سارے سپاہی واپس بھیج دیے، لیکن اس کا بیٹا حفص اور اس کا غلام لاحق، ان دو کو ساتھ رکھا، چونکہ مذاکرات ہوتے ہیں نا برابری کی سطح پر۔ مولا حسین علیہ السلام جب چلنے لگے نا تو آقا عباس علیہ السلام نے عرض کی، آقا ابن سعد ابھی بھی اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ اس کا بیٹا بھی ہے اور اس کے ساتھ اس کا غلام بھی ہے۔ آقا آپ بھی علی اکبر کو بھی ساتھ لے چلیے، اور اگر ابن سعد کا غلام ساتھ ہے تو آقا آپ کا غلام عباس بھی آپ کے ساتھ جائے۔ ہمیشہ غلامی کا دعویٰ کی۔ خدا کی قسم کہاں لائے گی دنیا ایسی وفا کی نظیر۔ اسی 9 محرم کو، یہ شمر 9 محرم کو کربلا میں آیا تھا، اور 9 محرم کو کربلا میں آنے کے بعد جناب عباس علیہ السلام کے خیمے کی جانب گیا اور دور سے کھڑے ہو کے کہا، اے عباس میں تمہارے لیے اور تمہارے بھائیوں کے لیے ابن زیاد سے امان نامہ لایا ہوں۔ مولا عباس علیہ السلام نے اس فاسق و فاجر کو جواب دینا تک گوارا نہ کیا۔ مولا حسین علیہ السلام نے فرمایا، عباس اگرچہ شمر فاسق و فاجر ہے لیکن اس کی بات کا جواب تو دینا چاہیے۔ مولا عباس علیہ السلام باہر تشریف لائے خیمے سے، شمر کہتا ہے یہ آپ کے لیے اور آپ کے بھائیوں کے لیے امان نامہ ہے، جواب سنیے شہنشاہ وفا کا۔ آقا نے فرمایا، شمر میں تجھ پر بھی لعنت کرتا ہوں اور تیرے امان نامے پر بھی لعنت کرتا ہوں۔ ہمارے لیے امان اور فرزند زہرا کے لیے کوئی امان، ہمارے لیے امان اور رسول کے بیٹے کے لیے کوئی امان نہیں، لعنت کرتا ہوں میں تیرے اس امان نامے پر۔ کہاں لائے گی دنیا اس وفا کی نظیر۔ اور ایک جملہ کل میں نے مولا حسین علیہ السلام کی عظمت کا کہا، فرماتے تھے میں قربان ہو جاؤں اس حسین پر جس پر میں نے اپنا ابراہیم قربان کر دیا۔ یہ عظمت مولا حسین علیہ السلام کی، ساری کائنات رسول اللہ کے جوتے کی خاک پر قربان ہونا اپنے لیے شرف جانتی ہے۔ وہ رسول فرماتے ہیں میں حسین تم پر قربان ہو جاؤں۔ اور مولا عباس کی عظمت کے آپ جملہ سنو، 9 محرم کو عمر ابن سعد جنگ چھیڑنا چاہتا تھا، 1 رات کی مہلت لی گئی۔ علامہ علی نقی کا جملہ بڑا ہی خوبصورت ہے، وہ فرماتا ہے یہ مہلت لی نہیں، یہ مہلت دی گئی ہے، اور اسی دی ہوئی مہلت کا نتیجہ تھا جو حر کی شکل میں سامنے آیا۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ جملہ ذرا سنی، مولا عباس کی عظمت پہ قربان ہے۔ خود مولا عباس علیہ السلام کو امام حسین علیہ السلام نے خود سوار کیا، خود مولا عباس علیہ السلام کے گھوڑے کی رکاب کو پکڑا، خود سوار کیا، اور سوار کرنے کے بعد ایک جملہ فرمایا، اذهب بنفسی انت یا عباس، عباس تجھ پر حسین قربان ہو جائے، عباس تجھ پر حسین فدا ہو جائے، جاؤ اور ابن سعد کے ساتھ مذاکرات کرو۔ صلوات پڑھ دو محمد و آل محمد کی ذات پہ۔ اور سامعین گرامی، نام مبارک عباس، وہ بڑا ہی ایک اچھا نوحہ آپ سب نے سنا، بڑا معروف ہوا۔ کیا ایک جملے میں ایک تاریخ بند ہے، زہرا جائیاں دا آسرا آغاز، زہرا جائیاں دا آسرا آغاز۔ سامعین گرامی قادر، یہ جو زیارت نامے ہیں نا، زیارت نامے ہیں، یہ معرفت نامے ہیں۔ کسی شخصیت کی عظمت کو جاننا چاہتے ہو تو اس شخصیت کا جو زیارت نامہ ہے نا، اس کو ایک بار ترجمے کے ساتھ پڑھو۔
مولا عباس علیہ السلام کی عظمت کا ایک پہلو یہ ہے کہ مولا عباس علیہ السلام کا جو زیارت نامہ پڑھا جاتا ہے یہ امام معصوم کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے۔ جس طرح زیارت جامعہ کبیرہ امام علی نقی علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے، جس طرح زیارت وارث یہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعلیم کردہ زیارت ہے۔ اچھا، جس طرح علماء کہتے ہیں کہ جناب معصومہ قم صلوات اللہ علیہ کا جو زیارت نامہ ہے یہ امام رضا علیہ السلام کا تعلیم کردہ زیارت نامہ ہے، اور مولا عباس علیہ السلام کا جو زیارت نامہ ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا تعلیم کردہ ہے۔ دیکھیے، مولا عباس علیہ السلام امام تو نہیں تھے، لیکن امامت والی صفات آقا عباس میں پائی جاتی تھی۔ مومنین کرام، الحمدللہ ظاہر بیٹھے ہو، معصوم کی زیارت کے بعد 2 رکعت نماز زیارت ہے۔ مولا عباس علیہ السلام واحد شخصیت ہیں جو امام نہیں ہیں، لیکن آقا کی 2 رکعت نماز زیارت پڑھنے کا حکم ہے۔ امام معصوم کا زیارت پڑھنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام وقت کا امام اپنے چچا عباس علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر کیا فرماتے ہیں؟ السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح۔ اچھا، یقین کرنا قدردان بیٹھے ہو، مولا حسین علیہ السلام کی اولاد، ساری اولاد مولا حسین علیہ السلام کی، انہوں نے ساری زندگی مولا عباس علیہ السلام کے احسانات کو بھلایا نہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی اولاد خود کو ممنون احسان مولا عباس سمجھتے تھے، اور ساری زندگی اعتراف بھی کیا۔ روایت کا ذمہ دار ہوں، واقعہ کربلا کے بعد عید کا دن تھا، امام زین العابدین علیہ السلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ اہل مدینہ آقا کی خدمت میں بیٹھے تھے، عید کا دن تھا۔ اچانک ایک بچہ مسجد نبوی کے دروازے سے داخل ہوا۔ امام زین العابدین علیہ السلام اس بچے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اہل مدینہ حیران، ایک بچے کی تعظیم کے لیے وقت کا امام کھڑا ہو گیا۔ سوال کیا اہل مدینہ نے، فرزند رسول یہ بچہ کون تھا جس کی تعظیم کے لیے آپ کھڑے ہو گئے؟ فرمایا یہ بچہ میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے، عبید اللہ ابن عباس، میرے چچا عباس کا چھوٹا بیٹا ہے۔ ثم ذاکرا واستعبرا، پھر امام سجاد علیہ السلام نے اپنے چچا کو یاد کیا، اور پھر امام سجاد علیہ السلام بہت روئے، گریہ فرمایا، اور فرمایا لقد ابلا آسرا ابلا و آسرا و فدا اخاؤ بنفسہ، میرے چچا نے اصرار کیا ہے، میرے چچا نے بھائی پر اپنی جان کو فدا کیا ہے۔ مولا عباس کے 3 بھائی بھی فدا ہوئے، مولا عباس کا بیٹا کربلا میں مولا حسین پر فدا ہوا۔ اور پھر فرمایا اِنَّ لِعَمِّيَ العباس، جس حدیث سے میں نے آغاز کیا تھا، وقت کا امام فرمایا اِنَّ لِعَمِّيَ العباس عند اللہ تبارک و تعالی منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ۔ فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نزدیک میرے چچا عباس کا ایک ایسا مقام و مرتبہ ہوگا، سنیے گا، اللہ کے نزدیک قیامت کے دن میرے چچا عباس کا ایک ایسا مقام و مرتبہ اور ایک ایسی منزلت ہوگی کہ کائنات کے تمام شہید اس مقام پر رشک کریں، غبطہ کریں گے، رشک کریں گے۔ ہر شہید حسرت کرے گا اس مقام کو پانے کی جو مقام اللہ میرے چچا عباس کو عطا فرما۔ مومنین ذرا تصور تو کریں، وہ آقا
وہ شہداء جن کا مقام خود بلند ہے، وہ مقام کیا ہوگا جس مقام پر ہر شہید خود رشک کرے گا، ہر شہید تمنا کرے گا السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح۔ امام صادق علیہ السلام سلام کر رہے ہیں اپنے چچا کی قبر اطہر پر کھڑا ہو کر، اے عبد صالح آپ پر میرا سلام۔ شاید آپ نے نا اس جملے کو لطف نہیں لیا، ہم نے شاید یہ سمجھا کہ ہم سبھی تو اللہ کے بندے ہیں، یعنی اللہ کا بندہ ہونا یہ عبد خدا ہونا، عبد صالح خدا ہونا، یہ وہ بلند مقام ہے کہ کائنات کا ہر نمازی نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عبد خدا ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول خدا ہونے کی۔ اشہد ان محمدً عبدہ۔ اقبال نے بڑا خوبصورت کہا، اقبال کہتا ہے عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، عبد دیگر عبدہ چیزی دیگر، ما سراپا انتظار او منتظر۔ اقبال کہتا ہے عبد ہونا اور ہوتا ہے عبدہ ہونا، بندہ ہونا اور ہوتا ہے اللہ کا بندہ ہونا۔ اگلے مصرے میں فرق کہتا ہے، اقبال فرق بیان کرتا ہے، کیا فرق ہے عبد میں اور عبدہ میں؟ اقبال کہتا ہے ما سراپا انتظار، جو عبد ہوتا ہے نا وہ اس کی رحمت کا منتظر ہوتا ہے، اس کی رحمت کی طرف دیکھتا رہتا ہے جو عبد ہوتا ہے، اور جو عبدہ ہوتا ہے وہ منتظر، اللہ اس کی طرف دیکھتا رہتا ہے، رب کی رحمت اپنے عبد کا انتظار کرتی ہے، لب کھولے کچھ مانگے میں عطا کروں۔ یہ فرق ہے، ہم منتظر ہیں اور جو عبدہ ہوتا ہے وہ منتظر ہوتا ہے۔ السلام علیکہ یا ایہا العبد الصالح۔ اور اگلے جملے زیارت کا کیا ہے؟ المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جملے جو ہیں یہ اس عبد صالح کی تشریح اور تفسیر ہے۔ امام صادق علیہ السلام کی نگاہ میں عبد صالح کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرما بردار ہے، جو اللہ کے رسول کا فرما بردار ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہے، جو امام حسن علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہے، جو امام حسین علیہ السلام کا مطیع اور فرما بردار ہے۔ مومنین بخدا قسم مولا عباس علیہ السلام کی زندگی عبادت سے عبارت ہے، عبد صالح محض عبادت۔ سلام اللہ وسلام ملائکتہ المقربین وانبیاء المرسلین والشہداء والصدیقین علیکہ یبن امیر المومنین۔ سنیے امام صادق علیہ السلام اپنے چچا عباس علیہ السلام کی قبر پر کھڑے ہو کر یہ فرما رہے ہیں، اے فرزند امیر المومنین آپ پر اللہ کا سلام ہے، آپ پر اللہ کے تمام مقرب فرشتوں کا سلام ہے، آپ پر تمام انبیاء اور رسول کا سلام ہے۔ شب جمعہ نا، آج شب جمعہ، چھٹے امام کی حدیث ہے ہر شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح کربلا کی زیارت کے لیے آتے ہیں۔ شب جمعہ 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح مولا عباس علیہ السلام کی زیارت کے لیے آتے ہیں، انبیاء زیارت کے لیے آتے ہیں۔ پھر سنیے میں کیا عرض کر رہا ہوں، اس لیے تو چھٹے امام نے فرمایا نا کہ مولا حسین علیہ السلام کی ہر زیارت کا، شہیدان کربلا کی ہر زیارت کا اپنا ایک اجر ہے، اپنا ایک ثواب ہے۔ یہ جو شب جمعہ والی زیارت ہے، میں پھر دعا کرتا ہوں، دعا آمین کہیے گا کریم پروردگار ہمیں بھی شب جمعہ میں مولا حسین علیہ السلام کی اور شہیدان کربلا کی زیارت نصیب فرما۔ امام نے فرمایا جو بندہ، سننا حدیث، جو بندہ چاہتا ہے 1.25 لاکھ انبیاء کی ارواح سے مصافحہ کرے، 1.25 لاکھ انبیاء سے ہاتھ ملانا چاہتا ہے نا، شب جمعہ کربلا جائے۔
اے میرے چچا عباس، اللہ کا سلام ہے آپ پر، اللہ کے مقرب فرشتوں کا سلام ہے آپ پر، تمام انبیاء اور رسل کا سلام ہے آپ پر، والشہداء، تمام شہداء کا سلام ہے آپ پر، والصدیقین، اور تمام صدیقین کا سلام ہے آپ پر۔ اللہ عام بندوں پر سلام بھیجتا ہے، سلام علی المرسلین، اللہ رسولوں پر سلام بھیجتا ہے، سلام علی نوح فی العالمین، اللہ حضرت نوح پر سلام بھیجتا ہے، سلام علی الیاسین، اللہ آل یاسین پر سلام بھیجتا ہے، سلام علی ابراہیم، سلام علی موسیٰ و ہارون۔ امام صادق علیہ السلام نے بتایا جن انبیاء اور رسل پر اللہ سلام بھیجتا ہے ان ہستیوں میں ایک ہستی مولا عباس علیہ السلام کی بھی ہے کہ جن پر اللہ سلام بھیج رہا ہے، اس کے ملائکہ سلام بھیج رہے ہیں، انبیاء اور رسل جس پر سلام بھیج رہے ہیں، شہداء اور صدیقین سلام بھیج رہے ہیں۔ اگلا جملہ، اور یہ جو سارے سلام بھیج رہے ہیں یہ زندگی میں ایک بار، سال میں ایک مرتبہ، مہینے میں ایک مرتبہ، ہفتے میں ایک مرتبہ نہیں، تقتدی و تروح، یہ ساری ہستیاں ہر صبح بھی سلام بھیج رہی، ہر شام بھی سلام۔ اشہد لک بالتسلیم والوفا، اور فرمایا کہ اے ابن امیر المومنین، اے فرزند امیر المومنین، میں گواہی دیتا ہوں حکم امامت کے سامنے سر جھکانے کا آپ نے حق ادا کر دیا بالتسلیم، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے فرزند رسول کے ساتھ وفاداری کا حق ادا کر دیا۔ دعا ہے پروردگار شہنشاہ وفا کے صدقے میں پانیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جتنے احباب تشریف فرمائے میرا اللہ سرکار وفا کے صدقے میں سب کی حاجات کو پورا فرما، بیمار مومنین مومنات کو شفا کاملہ عطا فرما، بے اولاد مومنین کو نیک اولاد عطا فرما، تنگ دست مومنین کو وسیع حلال رزق نصیب فرما، پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، میرا اللہ اس ادارے کو ترقی عطا فرما، ان بچوں کو تحصیل علم و تقوی میں موفق فرما، پروردگارہ سوشل کیا ہے جی النجات سوشل کیئر فاؤنڈیشن، اس ادارے کے بانیان، مؤسسین، معاونین، مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، معید بھائی کے مالک جو اہداف ہیں مقاصد ہیں ان میں کامیابی عطا فرما، میرا اللہ پورا شعب زمانہ ہے ہر محب علی علیہ السلام اور ہر عزادار امام حسین علیہ السلام کی مال، جان، عزت، آبرو، ناموس، ایمان، عقیدے کی حفاظت فرما۔ ایک مومنہ مریض ہے پروردگار شہنشاہ وفا کے صدقے میں، باب الحوائج علیہ السلام کے صدقے میں انہیں شفا عطا فرما۔ اے کریم پروردگار علماء اعلام مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، کریم اللہ نیک صالح حکمران عطا فرما، ظالموں سے نجات عطا فرما۔ اے کریم پروردگار مظلوم فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی خود نصرت فرما، یہودیوں کو، صہیونیوں کو خدایا نیست و نابود فرما، اور ہر وہ ظالم اور ظالموں کا ساتھی اور ظالم کے ظلم پہ خاموش رہنے والے وہ حکمران جو کچھ کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر رہے، خدایا انہیں بھی یہودیوں کے ساتھ نابود فرما، امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، وجعلنا من اعوانہ وانصارہ وشیعتہ، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات اللہ